اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، جو میرا آج کا ٹاپک ہے وہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت۔ ناظرین، جب جالوت نے طالوت کو جنگ کی دعوت دی تو اسے کہا، تم میری طرف آؤ گے یا میں تمہاری طرف آؤں؟ طالوت نے اپنی فوجوں سے کہا، اس کا چیلنج کون قبول کرتا ہے؟ اتنے میں حضرت داؤد علیہ السلام سامنے آئے اور جالوت کا مقابلہ کر کے اسے قتل کر دیا۔ لوگوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کی بہادری سے متاثر ہو کر انہیں خوب عزت دی اور انہیں اپنا بادشاہ بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ اس طرح نبوت اور حکومت ایک ہی فرد میں جمع ہو گئی۔ آپ علیہ السلام سے پہلے نبی ایک قبیلے کا ہوتا اور بادشاہ دوسرے قبیلے کا ہوتا تھا، سوائے حضرت یوسف علیہ السلام کے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا، جن میں سے حسن صورت، اللہ تعالیٰ کی بہترین انداز میں عبادت، حتیٰ کہ پرندے اور پہاڑ بھی ان کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کے لیے لوہے کو بہت نرم بنا دیا تھا، جس سے وہ جو چیز بنانا چاہتے بآسانی بنا لیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام لوہے کی ذرہ بنا کر فروخت کرتے۔ احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، حضرت داؤد علیہ السلام پر بطور معجزہ زبور کی تلاوت کرنا بہت آسان بنا دیا گیا تھا۔ وہ اپنی سواری پر سوار ہونے کے لیے کسی آدمی کو زین کسنے کا حکم دیتے اور زین کسنے سے پہلے ہی حضرت داؤد علیہ السلام مکمل زبور پڑھ لیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر دیگر نعمتوں کے ساتھ ساتھ یہ نعمت بھی فرمائی کہ آپ علیہ السلام کو معاملہ سمجھنے اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت بخشی۔ لوگوں کے درمیان جو اختلافات ہو جاتے، آپ علیہ السلام اس کا فیصلہ کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ دو آدمی حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس اپنا مقدمہ لے کر آئے۔ ایک نے کہا، اس آدمی نے مجھ سے گائے چھین لی ہے۔ دوسرے نے اس کا انکار کیا۔ آپ علیہ السلام نے اس کا فیصلہ رات تک مؤخر کر دیا۔ رات کے وقت اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ دعویٰ کرنے والے کو قتل کر دیا جائے۔ صبح کے وقت حضرت داؤد علیہ السلام نے دونوں کو بلایا اور کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ وحی کی ہے کہ میں دعویٰ کرنے والے کو قتل کر دوں۔ اب سچ سچ بتاؤ کہ حقیقت کیا ہے؟ اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، اس وقت میں اپنے دعوے میں بالکل سچا ہوں، لیکن میں نے اس کے باپ کو قتل کیا تھا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے سزائے موت کا حکم سنایا۔ اس فیصلے سے آپ علیہ السلام کا مقام بنی اسرائیل کی نظروں میں اور بلند ہو گیا۔ اس طرح آپ علیہ السلام کے پاس اور بھی مقدمات آتے رہے اور آپ علیہ السلام بڑے احسن انداز میں حل کرتے رہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو آپ علیہ السلام کی پشت سے آپ علیہ السلام کی اولاد کو نکالا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد میں سے ایک آدمی کو بہت روشن چہرے والا پایا۔ اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے میرے رب، یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ تمہارا بیٹا داؤد ہے۔ عرض کیا، اس کی عمر کتنی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اس کی عمر 60 سال ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، اس کی عمر میں اضافہ فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نہیں، البتہ آپ کی عمر میں سے کم کر کے اس کی عمر میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال مقرر تھی۔ آپ علیہ السلام نے 40 سال حضرت داؤد علیہ السلام کو دے دیے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 960 سال ہوئی تو ان کے پاس ملک الموت تشریف لائے اور حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، ابھی تو میری عمر کے 40 سال باقی ہیں۔ فرشتے نے جواب دیا، آپ نے اپنے بیٹے داؤد کو وہ 40 سال دیے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ یاد نہیں رہا۔
چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی عمر بھی پورے 1000 سال کر دی اور حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر بھی پورے 100 سال کر دی۔ اپنی عمر پوری کرنے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کو پیارے ہو گئے اور آپ علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے آپ کی تجہیز و تکفین کی۔